چلیں آج بات کرتے ہیں ایک قدیم فلسفے اسٹوئسزم اور تاریخ کے شاید سب سے طاقتور شخص رومی شہنشاہ مارکس اوریلیس کی۔ یہ صرف کوئی پرانی کہانی نہیں بلکہ آج کی بھاگتی دوڑتی زندگی میں ذہنی سکون پانے کا ایک عملی طریقہ ہے۔ ذرا سوچئے، وہ شخص جس کے پاس دنیا کی ہر طاقت تھی، وہ ہمیں آج کے مسائل سے نمٹنے کے لیے کیا سکھا سکتا ہے؟ یہ سوال ہم سب کی زندگی کا حصہ ہے نا؟ کبھی ٹریفک میں پھنسنے کی فکر، کبھی موسم کا حال، کبھی دوسروں کا رویہ یا اپنی صحت کی پریشانی۔ یہ ایک ایسا ذہنی بوجھ ہے جسے ہم تقریباً ہر روز اٹھائے پھرتے ہیں، اور یہی وہ بنیادی مسئلہ ہے جس کا حل اسٹوئسزم دیتا ہے، ایک ایسا فلسفہ جو ہمیں اس مستقل پریشانی سے آزاد کر سکتا ہے۔ اچھا، یہ فلسفہ آیا کہاں سے؟ اس کی جڑیں سمجھنے کے لیے ہمیں تھوڑا وقت میں پیچھے جانا ہوگا۔ سقراط کی موت کے بعد فلسفے کی دنیا میں سمجھے ایک خلا سا پیدا ہو گیا تھا۔ زندگی کو معنی دینے والے وہ بڑے پکے جوابات اب نہیں رہے۔ ایک فکری بحران کا دور تھا، اور اسی بحران سے کئی الگ الگ فلسفوں نے جنم لیا۔ ہر کوئی بس اسی ایک سوال کا جواب ڈھونڈ رہا تھا، اب ایک اچھی زندگی کیسے گزاری جائے؟ تو اس فکری ہلچل سے 3 بڑے راستے نکلے۔ ایک تھا ایپیکیورینزم، جس کا کہنا تھا خوشی مزے میں ہے، تکلیف سے بچو۔ دوسرا تھا اسکیپٹسزم، جو مانتے تھے ہم کچھ بھی یقین سے نہیں جان سکتے، تو بہتر ہے کوئی رائے ہی نہ بنائی جائے۔ لیکن اسٹوئسزم نے ایک بالکل ہی الگ، ایک انقلابی راستہ دکھایا۔ انہوں نے کہا کہ اصل خوشی نہ مزے میں ہے، نہ شک میں، بلکہ ایک مضبوط اور اچھے کردار کو بنانے میں ہے۔ اور یہیں سے اسٹوئسزم کا وہ مرکزی خیال سامنے آتا ہے جو آج بھی اتنا ہی اہم ہے۔ یہ ایک بہت ہی سادہ سا اصول ہے جو اس پورے فلسفے کی بنیاد ہے اور اسے ناقابل یقین حد تک عملی بنا دیتا ہے۔ اسے کہتے ہیں اختیار کی تقسیم یا ڈائیکوٹمی آف کنٹرول۔ یہ خیال سننے میں بہت آسان لگتا ہے لیکن بہت گہرا ہے۔ اسٹوئکس کے مطابق دنیا کی ہر چیز کو صرف 2 حصوں میں بانٹا جا سکتا ہے، وہ چیز جو آپ کے مکمل کنٹرول میں ہے اور وہ جو بالکل بھی نہیں۔ بس یہ وہ واحد اینک ہے جس سے ایک اسٹوئک پوری دنیا کو دیکھتا ہے، اور یہ نظریہ سب کچھ بدل دیتا ہے۔ تو ہمارے اختیار میں ہے کیا؟ حیرانی کی بات ہے، بہت کم۔ صرف ہمارے خیالات، ہمارے فیصلے اور ہمارے کام۔ اور ہمارے اختیار سے باہر کیا ہے؟ تقریباً سب کچھ۔ موسم، دوسرے لوگوں کی رائے، معیشت، یہاں تک کہ ہماری اپنی صحت اور موت بھی پوری طرح ہمارے کنٹرول میں نہیں۔ اسٹوئک کا مقصد اپنی ساری توانائی صرف ان چیزوں پر لگانا ہے جنہیں وہ بدل سکتے ہیں، یعنی اپنے آپ کو، اور باقی ہر چیز کو سکون اور قبولیت سے تسلیم کرنا ہے۔ یہ جملہ اسٹوئک فلسفے کا نچوڑ ہے۔ اصل عظمت اس بات کو سمجھنے میں ہے کہ اگر آپ کا کردار مضبوط ہے، آپ ایک نیک انسان ہے، تو ایک اچھی زندگی گزارنے کے لیے آپ کے پاس سب کچھ ہے، چاہے باہر کے حالات کیسے بھی ہوں۔ دولت، شہرت، صحت، یہ سب بونس تو ہو سکتے ہیں، لیکن ضروری نہیں۔ صرف فضیلت، یعنی آپ کا اچھا کردار ہی کافی ہے۔ آج کی دنیا کے لیے یہ ایک بہت بڑی سوچ ہے۔ اب یہ سب باتیں تھیوری میں تو بہت اچھی لگتی ہیں، لیکن کیا کوئی انسان واقعی اس طرح جی سکتا ہے؟ چلیں تاریخ کے سب سے بڑے امتحان پر نظر ڈالتے ہیں۔ مارکس اوریلیس، روم کا شہنشاہ، اس کی زندگی اس فلسفے کا سب سے بڑا اور سب سے مشکل ٹیسٹ کیس تھی۔ ہم سب نے یہ سنا ہے کہ طاقت انسان کو بگاڑ دیتی ہے اور لامحدود طاقت اسے مکمل طور پر بگاڑ دیتی ہے۔ تاریخ ایسی مثالوں سے بھری پڑی ہے، لیکن تاریخ میں ایک شخص ایسا بھی تھا جو اس اصول کی سب سے بڑی اور سب سے روشن مثال کے بالکل الٹ تھا، مارکس اوریلیس۔ ذرا اس کی طاقت کا اندازہ لگائیں۔ 161 عیسوی میں مارکس اوریلیس روم کا شہنشاہ بنا۔ 19 سالوں تک اس وقت کی پوری معلوم دنیا کے کروڑوں لوگوں کی زندگی اور موت کا فیصلہ صرف اس ایک شخص کے ہاتھ میں تھا۔ ہر چیز صرف ایک شخص کے ہاتھ میں تھی۔ کوئی قانون اسے روکنے والا نہیں تھا، کوئی ادارہ اسے چیلنج نہیں کر سکتا تھا۔ وہ ایسی آزمائشوں کا سامنا کر رہا تھا جن کا ہم آج تصور بھی نہیں کر سکتے۔ تصور کریں، لامحدود دولت جس سے وہ کچھ بھی خرید سکتا تھا، بے لگام لذت جس کی کوئی حد نہیں تھی، ہر شخص کی زندگی اور موت پر اختیار، اس کا ہر لفظ قانون تھا، کوئی بھی بیرونی طاقت اسے روک نہیں سکتی تھی، اور اس سب کے باوجود اس نے ہر روز، ہر لمحہ نیکی اور فضیلت کا راستہ چنا۔ سوال یہ ہے کہ اس نے یہ کیا کیسے؟ اس کا راز ہمیں اس کی ذاتی ڈائری میڈیٹیشنز میں ملتا ہے۔
لیکن یہ کوئی ایسی کتاب نہیں تھی جو دنیا کے لیے لکھی گئی ہو، یہ اس کے اپنے خیالات تھے، خود سے کی گئی ایک بہت ہی نجی گفتگو۔ یہ ایک عجیب بات لگتی ہے نا؟ بھلا کوئی شخص ایسی کتاب کیوں لکھے گا جسے وہ کبھی شائع ہی نہیں کرنا چاہتا؟ جواب بہت گہرا ہے۔ مارکس اوریلس نے یہ کتاب اپنے لیے لکھی کیونکہ وہ شاید دنیا کا سب سے تنہا انسان تھا۔ ذرا سوچیں، اس کا کوئی برابر کا شخص نہیں تھا جس سے وہ دل کی بات کر سکے۔ ہر کوئی جو اس کے پاس آتا وہ کچھ نہ کچھ چاہتا تھا۔ وہ کس سے سچا مشورہ لیتا؟ اسی لیے یہ ڈائری اس کی ساتھی، اس کا مشیر اور اس کا ضمیر بن گئی۔ یہ خود کو یاد دلانے کا ایک طریقہ تھا کہ پرسکون رہو، انصاف کرو اور ایک اچھا انسان بنے رہو، خاص طور پر اس وقت جب تمہیں روکنے والا کوئی نہ ہو۔ اس کی تحریروں میں ایسے گہرے خیالات بھرے پڑے ہیں۔ وہ خود کو یاد دلاتا تھا، جلد ہی تم سب کچھ بھول جاؤ گے اور جلد ہی سب تمہیں بھول جائیں گے۔ جب بھی وہ کسی سے ناراض یا مایوس ہوتا، وہ اس حقیقت کو یاد کرتا۔ یہ ایک طرح سے کائناتی نقطہ نظر تھا۔ اگر آخر میں سب کچھ ختم ہی ہو جانا ہے تو ان چھوٹی چھوٹی ناراضگیوں کی کیا حیثیت ہے؟ تو پھر ابھی لوگوں کے ساتھ برا سلوک کیوں کیا جائے؟ یہ اقتباس اس کے فرض کے احساس کو ظاہر کرتا ہے۔ وہ لکھتا ہے، انسان سماجی جانور ہیں، یا تو انہیں سکھاؤ یا انہیں برداشت کرو۔ وہ اکثر نااہل اور خود غرض لوگوں سے گھرا رہتا تھا، لیکن وہ جانتا تھا کہ غصہ کرنا بیکار ہے۔ اس کا کام یا تو ان کی اصلاح کی کوشش کرنا تھا، یا اگر یہ ممکن نہ ہو تو انہیں صبر سے برداشت کرنا تھا، کیونکہ مل جل کر رہنا ہی انسانی فطرت ہے۔ اور شاید یہ اس کی سب سے طاقتور اور مشہور لائن ہے، ایک محل میں بھی اچھی طرح رہنا ممکن ہے۔ اس کے لیے کوئی بہانہ نہیں تھا، کوئی رعایت نہیں تھی۔ وہ یہ نہیں کہہ سکتا تھا کہ میرے ارد گرد بہت زیادہ آزمائشیں ہیں، اس لیے میرا برا سلوک جائز ہے۔ نہیں، اس کا پکا یقین تھا کہ آپ کہیں بھی ہوں، چاہے سب سے بڑی عیاشی کے محل میں ہی کیوں نہ ہوں، ایک اچھی اور با اخلاق زندگی گزارنا ہمیشہ ممکن ہے۔ تو آخر میں یہ سب کچھ واپس گھوم پھر کر اسی ایک بنیادی سوال پر آ جاتا ہے۔ شہنشاہ کی پوری زندگی اور اس کی ساری تحریریں اسی ایک سوال کے گرد گھومتی تھیں، وہ کیا ہے جو واقعی میرے اختیار میں ہے؟ اس کی منطق بہت ہی سادہ اور مؤثر تھی۔ جب بھی کوئی مسئلہ پیش آئے، خود سے پوچھو، کیا یہ میرے اختیار میں ہے؟ اگر جواب نہیں ہے، جیسے کوئی طوفان، تو اس پر شکایت کرنا وقت اور توانائی ضائع کرنا ہے۔ اسے قبول کرو۔ اور اگر جواب ہاں ہے، جیسے آپ کا اپنا رویہ، تو پھر بھی شکایت کرنے کا کوئی فائدہ نہیں۔ بس اٹھو اور اسے ٹھیک کرنے کے لیے کام شروع کر دو۔ کوئی بہانہ نہیں، کوئی شکایت نہیں۔ اور اس فلسفے کی اصل خوبصورتی یہی ہے کہ یہ سماجی حیثیت سے بالکل آزاد ہے۔ تاریخ کے دو سب سے مشہور سٹوئکس میں سے ایک غلام تھا، ایپکٹیٹس، اور دوسرا شہنشاہ، مارکس اوریلس۔ یہ اس بات کا ثبوت ہے کہ اچھائی کا تعلق اس بات سے نہیں کہ آپ کے پاس کیا ہے، بلکہ اس بات سے ہے کہ آپ کون ہیں۔ یہ آپ کے اندرونی کردار کا معاملہ ہے۔ یہ جملہ شاید پوری بات کا خلاصہ ہے۔ سب لوگ تکلیف اٹھاتے ہیں، لیکن سب لوگ خود پر ترس نہیں کھاتے۔ زندگی میں مشکلات، درد اور تکلیف تو آئیں گی، یہ سب کے لیے ہیں، لیکن خود پر ترس کھانا ایک انتخاب ہے، اور سٹوئک کا انتخاب ہمیشہ ہمت، ذمہ داری اور اندرونی طاقت کا ہوتا ہے، خود ترسی کا نہیں۔ اور آخر میں یہ سوال ہم سب کے لیے ہے، مشکلات آئیں گی، ناکامیاں ہوں گی اور تکلیف بھی ہوگی۔ ان لمحات میں انتخاب ہمیشہ ہمارا ہوگا۔ کیا ہم اپنی توانائی ان چیزوں پر ضائع کریں گے جنہیں ہم کنٹرول نہیں کر سکتے، یا ہم اپنی پوری توجہ اس ایک چیز پر مرکوز کریں گے جو ہمیشہ، ہر حال میں ہمارے اختیار میں رہتی ہے، ہمارا اپنا کردار، ہمارے اپنے اعمال اور ہمارا اپنا رد عمل۔